بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی ٹاک کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، انسانوں سے بڑی اس دنیا میں بہت سے جنات اور دوسری ایسی ڈراؤنی اور خوفناک مخلوقات بھی رہتی ہیں جن کی طاقت اور درندگی کا اندازہ لگانا بھی انسانی عقل کے لیے ناممکن ہے۔ گھنے جنگل، گہرا سمندر، پرانے اور خوفناک کھنڈرات کی کہانی سننے کے بعد ایک مضبوط انسان بھی اپنا شعور ایسے کھو بیٹھتا ہے کہ اسے ہر طرف وہی خوفناک چہرہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ کسی نامعلوم شخص کی آواز، دروازے پہ دستک اور کسی غیبی مخلوق کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک جاپان کے جنگل اوکیگارا فورسٹ کے بارے میں بات کریں گے، جو دنیا بھر میں سوسائڈ فورسٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے انٹر ہوتے ہی اس کے دروازے پر حکومت کی طرف سے ایک سائن بورڈ بھی لگایا گیا ہے جس پہ لکھا ہے، یہاں خودکشی ہرگز نہ کی جائے۔ مانا جاتا ہے کہ اس جنگل میں ایسی مخلوق رہتی ہے جو آنے والوں کو اپنے اندر ہی سما لیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل اتنا گہرا ہے کہ عرصہ ہو گیا ہے سورج کی کرنیں زمین پر نہیں پڑیں۔ اس جنگل میں موجود درخت اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ ان کی شاخیں زمین میں دنس چکی ہیں۔ کئی سارے غار بھی اس جنگل کے اندر پائے گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک غار کو ٹرولنگ کرنے والے ایک گروپ نے ایکسپلور کیا۔ یہ گروپ امریکہ سے تعلق رکھتا تھا اور بڑی تگ و دو، بڑی محنت، بڑی کوششوں کے بعد ان کو جاپان کا ویزا ملا، اور وہ لوگ پورے اپنے 4 لوگوں کے ساتھ اس جنگل کی طرف بڑھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر سال کم سے کم نہیں تو 200 سے 300 لوگوں کی سوسائڈ زدہ لاشیں اس جنگل سے ملتی ہیں۔ ریزن کیا ہے یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ شاید اسی کہانی کی تلاش میں دنیا بھر سے لوگ اس جنگل میں آتے ہیں تاکہ وہ اس کہانی کی سچائی جان سکیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ 4 لوگوں کا گروپ جب جنگل کی طرف بڑھا تو ایک پوائنٹ پہ جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ یہ جنگل اتنا گہرا ہے کہ وہاں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے بھی درختوں پر نشانات لگانے پڑتے ہیں، لیکن جتنے بھی نشانات لگا لیں یہ جنگل ہر آنے والے کو اپنے اندر ہی سما لیتا ہے۔ اور ایسا ہی اس گروپ کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ جب یہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے وائرلیس کا استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس جنگل کے علاقے میں کہیں بھی سگنل نہیں آتے تھے۔ نہ آپ موبائل فون یوز کر سکتے ہیں، نہ وائرلیس۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ایک بار گم ہو گئے تو کوئی بھی آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے جب یہ گروپ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے اور رات کو یہ جنگل زندہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ بگول فورسٹ رینجر کے انہوں نے لاتعداد ایسی لاشیں دیکھی ہیں جو گلی سڑی ہوئی، کبھی کبھار جانوروں کی کھائی ہوئی اس جنگل میں ملی ہیں۔ جب یہ گروپ جنگل کی طرف بڑھتا ہے اور ایک دوسرے سے گم ہو جاتا ہے تو پریشانی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نام لیتے ہیں، لیکن جنگل اتنا گھنا تھا کہ کسی کی بھی آواز کسی تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے یہ سوچا کہ کیوں نہ رات ہونے کا انتظار کیا جائے تاکہ وہ آگ جلائے اور اس روشنی سے پتہ چل سکے دوسرے شخص کو کہ یہ شخص یہاں موجود ہے۔ رات ہو جاتی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے، اور شاید یہ ٹرک اس لڑکے کا کام آ جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ آگ جلاتا ہے تو اس کی روشنی سے جنگل تھوڑا سا روشن ہوتا ہے۔ تو 4 لوگوں میں سے 2 لوگ اس آگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ 3 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں سوائے ایک کے۔ ایک دوست ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ وہ ہے تو ہے کہاں۔
کہا جاتا ہے کہ یہ 4 گھنٹے تک وہ 3 دوست اس واحد لڑکے کی تلاش میں رہے۔ پھر شاید کوئی اتفاق ہی ہوا کہ وہ ایک دوست بھی مل گیا، لیکن جس حالت میں ملا اس کے بارے میں یہ کہانی ہے۔ جب ان تینوں نے اس لڑکے کو تلاش کیا تو وہ جس حالت میں ملا وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ہمارے اس دوست کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ ہاتھ پیر کٹے ہوئے، خون میں لت اور جسم پہ اس طرح کے نشان جیسے کسی جنگلی جانور نے اسے نوچ دیا ہو۔ جب اسے ہوش آیا تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہی لفظ بار بار بولتا ہے، وہ تھا غار۔ کہ جب یہ بار بار ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ دوست یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی غار دیکھی ہے۔ اس وقت تک نہ تو وہاں کوئی رینجر موجود تھی، نہ کوئی ایمبولینس، نہ کوئی میڈیکل ہیلتھ موجود تھی۔ جو بھی انہوں نے کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ اپنے دوست کو اگر بچانا تھا تو ان کو انہی حالات میں کچھ نہ کچھ کر کے بچانا تھا۔ کسی طریقے سے خون کو روکا گیا، زخموں کے اوپر پٹی ڈالی گئی اور صبح ہونے کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ اس دوران اس دوست کی طبیعت تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی اور اس نے بتانا شروع کیا کہ آخر کار اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بتاتا ہے کہ جب ہم ایک ساتھ تھے تو آگے بڑھ رہے تھے تو مجھے ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے، اور اسی آواز کو فالو کرتے کرتے میں باقی تمام لوگوں سے الگ ہو گیا، اور وہ آواز کو فالو کرتے کرتے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں یہ ایک غار بنا ہوا تھا، اور وہ غار کوئی کھلا غار نہیں تھا، اس کو بند کیا گیا تھا۔ اس کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا، اور آواز مستقل آئی جا رہی تھی جیسے کوئی پکار رہا ہے، کوئی تکلیف میں رو رہا ہے۔ اور جب وہ غار کے بالکل سامنے پہنچا تو اس نے نوٹس کیا کہ یہ آواز اس غار کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس کو لگا جیسے کوئی شاید اس کی گروپ کا کوئی بندہ اس غار میں قید ہو گیا ہے، یا کوئی اور جو یہاں گھومنے آیا ہو وہ اس غار میں قید ہو گیا ہے۔ حالانکہ ان تمام لوگوں کو اس غار کی سچائی معلوم تھی، اور اسی وجہ سے وہ لوگ اس جنگل کی طرف آئے تھے۔ لیکن ان دوستوں کا ماننا تھا کہ شاید ہی کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی یا گھوسٹ انکاؤنٹر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ان دوستوں کا اس بات پہ زیرو رسپانس تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ غار میں داخل ہو سکوں یا کوئی ایسا راستہ تلاش کر سکوں جس میں غار میں داخل ہوا جا سکے، لیکن غار کا راستہ پتھروں سے بند تھا۔ ان پتھروں کے بیچ تھوڑا سا گیپ تھا جس میں سے غار کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نظر آ رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی عورت ہے جو بلبلا کے رو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس عورت کی مدد کے لیے کچھ کرنے کی کوشش ہی کرتا کہ اچانک سے آواز جس کو فالو کرتے کرتے میں اس غار تک پہنچا تھا، وہی آواز اب مجھے جنگل کے چاروں طرف سے آنا شروع ہو گئی، اور اب کی بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہنس رہا ہے، ایسے جیسے کوئی شرارت کر رہا ہے اور کسی کو تنگ کر رہا ہے۔ اسی دوران اس لڑکے نے اپنے نام کی آواز بھی سنی، جیسے کوئی اس کو پکار رہا ہے۔ اس کو لگا شاید گم ہو جانے کی وجہ سے اس کے دوست اس کو پکار رہے ہیں، اور وہ اسی آواز کو فالو کرتے کرتے تھوڑا سا آگے بڑھا تو کہتا ہے کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر اس جنگل کی ایک بہت ہی گھنی سائڈ تھی جہاں پہ ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو میں نے ایک عجیب و غریب، بھیانک، ہولناک، خطرناک مخلوق کو دیکھا جو کہ درخت کی پہلی شاخ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس کو لگا شاید کوئی جنگلی جانور ہے،
لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کچھ آدھی انسان اور آدھی جانور تھی۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ پل بھر میں جو اچھے خاصے فاصلے پر مخلوق میرے سامنے تھی، وہ چند سیکنڈ میں درخت سے اتر کر میرے ارد گرد چکر لگانے لگ گئی، اور اس وقت مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید یہی میری موت ہے جو میرے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دوران مجھے پتہ نہیں پیچھے سے، سائیڈ سے، اوپر سے، کہاں سے کسی ایک چیز نے زوردار ہاتھ مارا، اور اس کے بعد مجھے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے دوست اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کی یہ کہانی ان دوستوں نے سنی تو ان کو لگا شاید خوف کے مارے یا ڈر کے مارے یا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یا کوئی اور ریزن کی وجہ سے ان کا دوست پینک موڈ میں آ کے ہلوسینیٹ کر رہا ہے۔ ان کو اس کی یہ کہانی کچھ سمجھ نہیں آئی، اور ویسے بھی کسی نارمل انسان کو اگر آپ یہ بتائیں کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے تو کوئی بھی فرسٹ انفارمیشن سے اس کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگا، اور ہر دوست کی طرح باقی تمام دوست بھی ان کا مذاق اڑانے لگے۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ اس کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ تو ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ بقول ان دوستوں کے، ان کو شروع میں یہ لگا کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہے جس نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، جسے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مخلوق ہے۔ ابھی یہ ساری گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک سے اس اندھیرے میں، اس جنگل کے ارد گرد جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر سے ہنسنے کی، رونے کی، بہکانے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ بقول اس گروپ کے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل اچانک سے زندہ ہو گیا ہو۔ لگ رہا تھا کہ جو درخت ہمارے ارد گرد تھے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس جنگل کے ارد گرد بسنے والے شہروں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس جنگل میں اتنی اموات ہوتی ہیں، اتنی سوسائڈ ہو چکی ہیں کہ جو لوگ بھی مرتے ہیں ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز کو باہر نکالا جاتا ہے۔ وہ خود بخود ہی ڈیکمپوز ہو کر اسی زمین اور درختوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ساری کہانی صرف ان لڑکوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی لاتعداد سیر کرنے والوں یا پھر وہاں کام کرنے والوں کے ساتھ پیش آ چکی ہیں، جسے یورئی کا نام دیا جاتا ہے۔ یورئی اس مخلوق کو کہا جاتا ہے، یا اس کا ماننا یہ ہے کہ وہ گوسٹ ہے جو کئی سالوں پہلے اس جنگل میں مدد کے لیے کسی طریقے سے پہنچی، اور پھر اس کی اس جنگل میں ڈیتھ ہو گئی، اور مرے مرے اس کی باڈی وہیں سڑ گئی، اسی زمین کے اندر وہ خود بخود ڈیکمپوز ہو گئی، اور اس دن سے لے کر آج تک کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی روح اس جنگل میں بھٹک رہی ہے۔